محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کو بچانے کی تدبیر میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دین و ایمان کو سلامت رکھیں، اور جب تک زندہ رہیں ایمان و اسلام پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہم سب کا خاتمہ ایمان و اسلام پر ہو۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان تمہارے دلوں کے اندر، ایمان تمہارے اندر پرانا ہو جاتا ہے جیسا کہ کپڑا پرانا ہوتا ہے، تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہارے ایمان کو تمہارے دلوں میں زندہ فرما دے۔ تو اس تعلق سے ہمیں آپ کو رات دن کی مشغولیات میں اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ، آپ نے اپنے کرم سے ہمیں ایمان کی دولت دیا ہے، یا اللہ اس کی حفاظت آپ ہی فرمائیے۔ اس تعلق سے کچھ دعائیں ہیں جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں، ان کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، اور اس کو سمجھ کر کے پڑھنا ہمارے لیے زیادہ مفید ہے۔ ان دعاؤں میں سے بعض دعاؤں کا ہم آج ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک لمبی حدیث میں، اس کا آخری حصہ ہے اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین، یا ایک اور دعا ہے اللہم جدد الایمان فی قلوبنا، یا دعا قرآن پاک میں ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اسی طریقے سے ایک دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اسی طریقے سے دعا ہے اللہم انی اسألک الیقین والمعافات، یا ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اور دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، یا یہ دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا قرآن پاک میں ایک اور دعا ہے ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اسی طریقے سے اور دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلۃ والذلۃ والمسکنۃ واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والسمعۃ والریاء۔ یا اسی طریقے سے ایک دعا ہے اللہم انی اسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا، یا یہ دعا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ یا ایک اور دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ یا یہ دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا اسی طریقے سے ایک دعا ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ تو اس طرح کی جو دعا قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں، ان کا بھی اہتمام کریں اور ان کو سمجھ کر کے پڑھیں۔ اس میں جس طرح سے اللہ سے دعا کی گئی ہے اس کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ یہ دعائیں ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ اس کے علاوہ اپنی زبان میں بھی اللہ سے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتا رہے آدمی، کہ یا اللہ یہ ایمان کی دولت جو آپ نے عطا کیا ہے یہ محض آپ نے اپنے کرم سے عطا فرمایا ہے، یا اللہ آپ نے بڑے بڑوں کو نہیں دیا، اور جب دینا چاہا تو چھوٹے لوگوں کو بھی عطا فرما دیا، ہمارے جیسے مسکینوں غریبوں کو بھی یہ بے بہا دولت عطا فرما دیا، تو اے اللہ اس کی سلامتی آپ ہی فرمائیے، یا اللہ اس کی سلامتی کے لیے یا اللہ ہماری مدد فرمائیے، یا اللہ ہم جب تک دنیا میں رہیں تو یا اللہ ہم سب کا ایمان پہ ہمارا چلنا نصیب ہوئے، اور جب ہم مرنے کے قریب ہوئے تو ہماری زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ اس کلمہ کو زبان سے بھی پڑھیں اور اس کے تقاضوں کو اور ان کے مطالبات کو ہم اپنے دل میں پورے یقین کے ساتھ ادا کرتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ اپنے دین و ایمان کی سلامتی کے لیے خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ جس طریقے سے ہم اور چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں، دین و دنیا کی اچھائی اور دین و دنیا کی برائی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اسی طریقے سے
ایک دعا کا یہ بھی اہتمام ہو جائے کہ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو جائے، یا اللہ ہم سب کا ایمان و اسلام پہ خاتمہ ہو جائے، یا اللہ ہم سب ایمان و اسلام کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جائیں، یا اللہ ہماری مدد فرمائیے۔ تو اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو ان دعاؤں کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا سے جب اٹھائے تو ہم سب پورے طور پہ مومن ہوں اور ہمارے دل میں ایمان ہو اور ہم کلمہ طیبہ خوشی سے پڑھتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو اس حسن خاتمہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔